اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، آج سورۃ البقرہ انشاءاللہ العزیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہ جان چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ایک دعا تھی جس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی طلب کی گئی تھی، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو اس سورۃ الفاتحہ کی دعا کے جواب میں نازل فرمایا ہے۔ اسی ضمن میں آج سورۃ البقرہ جو قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس وجہ سے اتنی موضوعات جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں ان کو ایک ساتھ ایک عنوان دینا ممکن نہیں تھا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے نام کچھ ناموں سے رکھے ہیں جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر گائے کے بارے میں بتایا جائے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر گائے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ النمل، سورۃ العنکبوت اور دوسری صورتیں بھی موجود ہیں جن کو کسی ایک خاص چیز کے نام سے صورتوں کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ سورہ مدنیہ ہے، یعنی اس کا اکثر و بیشتر حصہ مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر تو مسلمان شدید ظلم و استبداد کا سامنا کر رہے تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا واسطہ تھا وہ کفار تھے، جو کتاب سے، وحی سے اور اللہ تعالیٰ کے احکام و شریعت سے ناآشنا تھے، بت پرست تھے۔ اور یہ سورہ بقرہ جہاں پر نازل ہوئی، یعنی مدینہ منورہ کے اندر، جب مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کے اندر آ گئے، مدینہ کے اندر جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا مسلمانوں کا وہ یہود و نصارہ تھے، یعنی ان میں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی، جو اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی شریعتوں، یعنی یہود کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تھے، اور عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تھے۔ تو اس طرح سے وہ یعنی وحی کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، کتاب کے ساتھ وہ لوگ آشنا تھے، وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا حصہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو بدعمالیاں ہیں
ان کے اوپر ان کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے پاس اللہ کی شریعت آئی تو انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں قرآن کریم کے اس آغاز کے اندر ہی یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، تو اس آغاز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی یہ روش بتائی ہے کہ کس طرح سے نافرمانیاں یہود نے کی ہیں اور نصارہ نے کی ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی جائے کہ جب منصب امامت پر ان کو فائز کیا گیا تھا، یعنی ایک بہترین امت کے طور پر پہلے یہودیوں کو پھر عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کتاب و شریعت دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جب مسلمانوں کے اندر امام الانبیاء بھیجا اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، تو ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ جو خرابیاں یہود کے اندر رہی ہیں، جو خرابیاں عیسائیوں کے اندر رہی ہیں، ان سے آشنا ہو جاؤ تاکہ تم ان خرابیوں کے اندر ملوث نہ رہو جن خرابیوں کی وجہ سے ان سے منصب امامت چھینا گیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو آنے والا نبی ہے جس کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا انہی میں سے ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے قریش کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سورۃ البقرہ کے فضائل کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، اس لیے قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ اور خاص طور پر آپ نے دو روشن صورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے لیے دو بادل یا دو صاحبان کی صورت میں آئیں گے اور اس کا دفاع کریں گے جو انہیں پڑھا کرتا تھا۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو شخص سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہے یہ جادو کا توڑ ہے، اور جو لوگ جادوگر ہیں یا باطل پرست ہیں وہ اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور اس کے اندر عظیم آیات بھی قرآن کریم کی موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو منظر، یعنی وہ ان کا ایک کنیت تھی، ایک لقب تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت ہے جو سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے پوچھا تو سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے، یعنی سورہ جو آیت الکرسی ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے، ان کے بارے میں اشارہ فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو منظر، آپ کو یہ علم مبارک ہو۔ اور اسی طرح رات کے وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات جو شخص پڑھ لیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے بہت سے فضائل ہیں، حتیٰ کہ ایک صحابی تھے جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے رات کے وقت، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ وہ تلاوت کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ اپنا بچہ بھی گھوڑے کے قریب ان کا لیٹا ہوا تھا۔
تو فرماتے ہیں جب میں قرآن کریم کی یعنی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے لگ جاتا تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا، اور جب میں تلاوت روک دیتا تو گھوڑا بدکنا بند کر دیتا۔ فرمایا ایسا کرتے کرتے مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا اپنی رسی توڑ کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں میں نے تلاوت روک دی، پھر میں نے اوپر دیکھا تو میں نے ایک روشنیاں دیکھیں جو ایک ساتھ زمین کی طرف اتر رہی تھی۔ جب میں تلاوت کرتا تو وہ قریب آنے لگتی، اور جب میں تلاوت روک دیتا تو پھر وہ دوبارہ آسمان کی طرف چڑھنے لگتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ صاحبان تھا، یعنی جو سکینہ نازل ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو یہ فرشتے تھے جو زمین پر اتر آتے اور عام لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے، اور آئیے اب سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں، اور ان کے معنی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کبھی کسی صحابی نے پوچھا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکرٹ ہے جو اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہوں یا کوئی ایسا معنی ہو جس کی وجہ سے قرآن کی ہدایت میں کوئی فرق پڑتا ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو زمانہ جاہلیت کے اسالیب بیان تھے ان میں اس طرح کے مقطعات حروف کا استعمال یعنی عام تھا، لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے بھی اس یعنی یہ الف لام میم کے معنی کے بارے میں کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا۔ بعد میں جو عربی رسم الخط تھا یا عربی شعراء تھے یا عرب کے اندر جو ان کے لکھاری تھے ان کے اندر یہ متروک ہوتا چلا گیا، اور پھر یہ مقطعات کا استعمال ختم ہو گیا۔ تو پھر اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن اصل بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی، لہٰذا اس میں سرگرداں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ الف لام میم یہ 3 حروف مقطعات جن کے معنی کسی کو معلوم نہیں، کوئی اندازہ تو لگا سکتا ہے، یہ قرآن پاک کے شروع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں ان الفاظ کا آ جانا انسان کو اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے کہ انسان عاجز ہے اور انسان کا جو علم ہے وہ بہت محدود ہے۔ لامحدود علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی انسان کی جو انٹلیکچول ایروگنس ہے، انسان کا جو عقلی تکبر ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ 3 الفاظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے کہ جو بھی قرآن پاک کا مطالعہ شروع کرے سورۃ البقرہ سے یعنی قرآن کریم کے اندر داخل ہو تو وہ اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، بلکہ جو اسے بتایا جائے گا اس کے بارے میں وہ بغیر کسی پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے یعنی بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی اپنی ایک سوچ اور سمجھ رکھتے ہوئے جو پہلے سے اس کے پاس ہے، وہ کھلے دل کے ساتھ اسے پڑھے گا اور یہ اعتراف کرتے ہوئے پڑھے گا کہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، اور جو سچ اسے بتایا جائے گا وہ اسے قبول کرے گا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے جو دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مصنف،
بڑے سے بڑا رائٹر، بڑے سے بڑا جناب محقق اور مفسر یا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جو کتاب لکھ رہا ہے یہ کتاب بے عیب ہے، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر بندہ یہی لکھتا ہے کہ جو اس کے علم میں تھا اس نے وہ یہاں پر رقم کر دیا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس کی کتاب کا یہ انداز ہے کہ کتاب کھولنے سے ہی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی معمولی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کتاب کا دعویٰ بھی ہے اور اس کے پاس دلیل بھی ہے کہ یہ لا ریب کتاب ہے، اور اس کتاب کے مقابلے کی کوئی کتاب کوئی لا نہیں سکتا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ البقرہ میں ہی جا کے فرمایا ہے کہ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو تو جان لو کہ تم سب کے سب مل کر اس جیسی کوئی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، اگر لا سکو تو کوشش کر دیکھو۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک کوئی اس قرآن کے مقابلے میں کوئی نسخہ پیش نہیں کر سکا۔ ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں، جو خوف رکھتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، اور یہ ھدی للناس ہے، یعنی سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی متضاد نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، یعنی بارش تو سب کے لیے برستی ہے، لیکن اس بارش کا فائدہ یا اس بارش سے فصل صرف اس زمین سے اگتی ہے جو زرخیز ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت تو سب کے لیے ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، سب کو اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ پھر اب جو کوئی اس کے لیے کوشش اور محنت کرے گا ہدایت صرف وہی شخص پائے گا۔ جو زمین بنجر ہوگی، جو دل بنجر ہوگا، جو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر وہ زرخیز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دونوں معنی ہیں کہ یہ ہدایت ہے تو سب کے لیے، لیکن اس ہدایت کو قبول صرف وہ کرے گا جو قلب سلیم رکھے گا، جس کے دل کے اندر خوف ہوگا اللہ کا اور احترام ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اس کی وجہ سے وہ پھر عمل کرنے کے لیے بھی راضی ہوگا اور پھر برائی سے بچنے اور اچھائی کی طرف گامزن ہونے کے لیے تیار بھی ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا وہ جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان سین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، میٹا فزیکل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یعنی صرف میٹیریلزم کو نہیں دیکھتے، یعنی صرف اس چیز کو نہیں مانتے جو ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے یا حواس سے اسے معلوم کیا جا سکتا ہے، بلکہ غائب کی حقیقتوں سے بھی جو اس پر یقین رکھتا ہو، جن کو ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جیسے روح ہے، عقل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات ہے جسے ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اور جیسے فرشتے ہیں، جیسے جنت جہنم ہے، ان کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو قائم کرنا
سب سے پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ جیسے ہی آپ ایمان لے آتے ہیں غائب کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں، روز قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا وقت ہو جاتا ہے کچھ ہی دیر بعد، اور پھر اسی ٹائم انسان کا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے کہ کیا یہ متقین میں سے ہے یا نہیں، کیا یہ مطیع و فرما بردار اللہ کا ہے یا نہیں۔ اگر وہ مؤذن کے بلاوے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ندا و صدا دی گئی ہے اس کے اوپر لبیک کہتا ہے تو پھر وہ مطیع و فرما بردار ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے جو ایماندار بندے ہیں ان میں سے ہے۔ اور جو کوئی شخص کوشش اور محنت نہیں کرتا اور نماز کی طرف بلائے جانے کے باوجود وہ نماز کی طرف نہیں جاتا تو پھر وہ اطاعت سے خارج ہے اور پھر وہ متقین میں سے نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دفعہ گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے نمازیں چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ نماز پنج گانا جو کہ 50 نمازوں کے برابر ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ نمازیں باجماعت بھی ادا کرے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اقامت سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کو باجماعت ادا کرے۔ اور یہ نماز اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، دین کی جو عمارت ہے وہ نماز کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ نماز پنج گانا میں جب انسان 5 مرتبہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو پھر ایک غریب، ایک نادار اور پھر ایک امیر جو اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر فضل کیا ہے، جسے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ جب ایک ساتھ 5 مرتبہ آ کے ٹھہرتے ہیں تو ایک دوسرے کا دکھ سکھ معلوم کرتے ہیں۔ اور اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر جو مالدار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی جو ہدایت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ خود بخود کسی کو مل جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے غائب پر ایمان لانے کے بعد پھر تردد کرنا پڑے گا، نماز کے لیے جانا پڑے گا، اس کے بعد پھر جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر اس کو اس کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن حکیم پر، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی یہ اسلام کی فراخ دلی ہے کہ اسلام صرف قرآن حکیم کو پکڑنے کی توفیق نہیں دیتا یا اس کے لیے حکم نہیں دیتا، بلکہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان کو بھی ماننے کا حکم دیتا ہے، کہ ان کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اگرچہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں اور ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں تحریف ہوئی ہے، اور یہ وہ خود بھی مانتے ہیں، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں وہ خود بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتے کہ ان کے پاس تورات اور انجیل محفوظ حالت میں موجود ہیں، بلکہ وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ تحریف شدہ حالت میں ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور
آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ ہے کہ کسی چیز کا دل میں تصدیق کر لینا، پھر اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار کر لینا اور پھر عمل کر لینا اس کے اوپر، یہ ہے ایمان۔ اور یقین وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی جب تک انسان آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، جب تک سزا و جزا کے اوپر یقین نہیں رکھے گا، تو اس کا قبلہ سیدھا نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پھر وہ مانے گا ہی نہیں، جب اسے یہ یقین ہی نہ ہو کہ آخرت میں اسے اٹھایا جائے گا اور اس سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنے کے بعد اسے اس کے اعمال کے اعتبار سے جزا و سزا دی جائے گی۔ تو اس لیے آخرت کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ آخرت کے اندر اسے اس کے اعمال کے مطابق جزا ملے گی، یا اگر اس نے بد اعمالیاں کی، اللہ کی نافرمانی کی، ہدایت آ جانے کے بعد اسے قبول نہ کیا، ہٹ دھرمی پر قائم رہا، تو پھر اسے اس کی سزا بھی ملے گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، اور انسان برائی اور اچھائی کے اندر تمیز کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تم اسے دوسروں کے سامنے بیان کیے جانے کو برا سمجھو۔ تو انسان منصف ہے، خود انسان پہچان کر سکتا ہے عقل کے ذریعے سے ہدایت کی، اور اس کے بعد پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ عناد کرے، وہ پھر اس اما شاکر و اما کفورا، کہ وہ شکر گزار بندہ بن جائے، ہدایت کا راستہ اپنا لے اور اسی کے اوپر کاربند رہے اور اپنی آخرت کو سنوار دے، یا پھر گمراہی کو اور اس راستے کو اپنا لے جو برائی کا راستہ ہے، اور اس کے اوپر پھر قائم رہے اور اس کے اوپر ضد اور عناد کر کے حق سے منہ موڑ لے، تو یہ پھر اس کا اپنی مرضی ہے جس کے مطابق اس کو جزا و سزا دی جائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اہل ایمان کی صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ غائب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی، جو صحائف ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یعنی پھر ان کا قبلہ سیدھا رہتا ہے۔ تو جو یہ سب کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفلحون کہا ہے، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں، جو سورہ فاتحہ میں ہدایت ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ فلاح عربی میں کسان کو کہا جاتا ہے، اور کسان جب کسی زمین کے اندر بیج ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کے اندر پھر اس کو جا کے فصل ملتی ہے، تو یہاں پر یہ فلاح بھی، کامیابی بھی ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی یہ کوئی لاٹری نہیں ہے، یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اس کی جیسے کسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر اس کا وہ صلہ پاتا ہے، اسی طرح سے ہدایت بھی ان کو ملتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور کامیابی سے مراد یہ دنیاوی طور پر دولت مند ہونا نہیں ہے،
یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دنیاوی طور پر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سب کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے مال و متاع کے انبار لگ جائیں گے، اس کے بعد آپ بڑے شہنشاہ بن جائیں گے، آپ بڑے زمیندار بن جائیں گے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جس نے اپنی دنیا کے اندر عیش و عشرت سے زندگی گزاری تھی، اسے ایک دفعہ جہنم کے اندر ڈال کر پھر اسے آیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی کوئی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جس نے اپنی دنیا تکلیفوں کے اندر گزاری تھی، اس کو جنت کے اندر لے جا کر پھر اللہ تعالیٰ اس سے ایک چکر لگا کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے، کوئی برائی، کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم ہے میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو یعنی جو عزت اور ذلت کا معیار ہے، جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے، وہ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ وہ آخرت ہے۔ جس شخص کی آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو گیا وہی کامیاب ہے، اور جو آخرت میں ناکام رہا، دنیا میں چاہے وہ جاگیردار تھا، چاہے وہ قارون کی طرح دولت مند تھا یا فرعون کی طرح صاحب اقتدار تھا، تو اس کی وہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذين كفروا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا، وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، یعنی حق کو واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں، جب ان کو یہ سمجھ لگ جاتی ہے اچھائی اور برائی کی، جب وہ اسلام کو حق جان لیتے ہیں، جیسا کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارے بعد یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آئے گا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہی میں سے ہوگا۔ پھر ان کی جو صفات بیان کی گئی تھی ان کو دیکھ کر وہ یہ مکمل طور پر سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی برحق ہے اور یہ نبی سچا ہے، لیکن اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے تھے سچائی کو۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہدایت صرف وہ بندہ پاتا ہے جو اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو، جو سچا ہو اور اپنے آپ کے ساتھ سچ بولتا ہو۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا کہ ان کے لیے برابر ہے جو حق کو جان لینے کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، ان کو آپ سچائی کا راستہ دکھا دو یا نہ دکھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک ہدایت دے دی ہے، ان کے سامنے واضح حقیقت کھل جانے کے بعد پھر بھی وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہ اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، ان کا دل مانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ راستہ حق ہے، یہ درست راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ ضد پر اڑے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، فرمایا پھر اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خود گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ہدایت کے بدلے میں ہدایت
इनके पास पहुंच जाती है, इनके ऊपर हक बिल्कुल वाज़े हो जाता है, 2 और 2 4 की तरह। लेकिन उसके बावजूद वो हक बात मानने के बजाय अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं, फिर भी वो गुनाह और मासियत के कामों में लगे रहते हैं, अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते रहते हैं और हक से आंखें फेर लेते हैं, उससे पहलू तही करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला उन्हें गुमराह कर देता है, फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। फिर वो इस काबिल ही नहीं रहते कि उन्हें जो है वो हिदायत को जांच सकें, हिदायत को परख सकें, हिदायत को समझ सकें। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के अंदर इनका तज़किरा किया है कि वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ज़रूर जिन्नो इंस से इस जहन्नम को भर देगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर इन लोगों की जो निशानी है वो ये है, यानी इनकी मिसाल अल्लाह ताला ने जानवरों की सी दी है कि ये जानवरों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी बदतर हैं। लेकिन उनका कसूर क्या है, उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म अल्लाह ताला फरमाते हैं ये है कि इनके पास दिल तो हैं लेकिन वो उनसे सोचते समझते नहीं हैं, इनकी आंखें तो हैं लेकिन वो इन आंखों से देखते नहीं हैं, इनके कान तो हैं लेकिन वो उन कानों से सुनते नहीं हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, कि ये जानवरों की मानद हैं बल्कि उनसे भी बदतर हैं। ये वही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। ये अल्लाह ताला ने मोहर शुरू से नहीं लगाई, इनके पास हिदायत आई, इनके पास रहनुमाई अल्लाह की तरफ से आई, इनके ऊपर हकीकत खुल गई। वाज़े हो जाने के बाद इन्होंने ये इनकार पर इनकार करते रहे, हत्ता कि इसके मुस्तहिक हो गए कि इनके ऊपर मोहर लगा दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बंदा कोई गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया जाता है, स्याह नुक्ता, तो वो गुनाह करता रहता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे मिटा देता है, अगर वो तौबा नहीं करता बराबर गुनाह करता रहता है तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका दिल स्याह हो जाता है फिर। और ये वो जंग है राना, जैसा कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बल राना अला कुलूबिहिम, यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर जंग लगा दिया है, जंग उनके दिलों पर चढ़ गया है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो वो अमाल करते रहे, जो वो कमाते रहे, उसके बदले में उनके दिलों पर जंग चढ़ गया। तो वो लोग जो जानबूझकर हिदायत से इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई शरीयत का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के वाज़े दलाइल का इनकार करते हैं, यानी खुदा जिसने ये कायनात आसमान और ज़मीन बनाए हैं, ये चरिंद परिंद, ये दरख्त, ये जंगल, ये पहाड़, ये सब कुछ का जो खालिक है और जो इनका अपना खालिक है, जो जिसने इनको पैदा किया और इनसे पहलों को पैदा किया, उसका इनकार करते हैं, तो फिर ये इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनसे सुनने और देखने की सलाहियत और हिदायत कबूल करने की सलाहियत सल्ब कर ली जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।